بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم ایک نحوی اعتراض پر بات کریں گے کہ کلمہ کی تعریف جو کہ قافیہ کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ تو یہ جو مفردن ہے اس میں کافی ترکیب احتمال ہیں، تو اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ اس کو حالیت کی بنا پر منصوب پڑھ سکتے ہیں، یعنی مفردن پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر اس کا جو ذوالحال ہے اس میں پھر دو احتمال ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک احتمال یہ ہے کہ معنی کو اس کا ذوالحال بنا لیا جائے۔ لیکن جب ہم معنی کو اس کا ذوالحال بنائیں گے تو پھر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مشہور قاعدہ ہے کہ اگر ذوالحال نکرہ ہو تو اس حال کو اس پر مقدم کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر اگر ہم معنی کو ذوالحال بناتے ہیں تو وہ بھی تو نکرہ ہے، تو پھر حال بنانا کیسے درست ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حال کو ذوالحال نکرہ پر مقدم کرنا اس وقت واجب ہے کہ جب ذوالحال مجرور نہ ہو۔ اگر ذوالحال مجرور ہے، آگے عام ہے کہ وہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے یا اضافت کی وجہ سے مجرور ہے، تو پھر تقدیم واجب نہیں ہے بلکہ منع ہے۔ تو چونکہ یہاں پر بھی معنی جو کہ ذوالحال ہے اور نکرہ ہے اور یہ لام حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اس لیے یہاں پر تقدیم واجب نہیں ہے بلکہ تقدیم منع ہے، اس وجہ سے تقدیم نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ چند ایک اور صورتیں بھی ہیں کہ جہاں پر تقدیم واجب نہیں ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر ذوالحال نکرہ مخصوصہ ہو تو وہاں پر حال کو اس پر مقدم کرنا واجب نہیں ہے۔ اس کی مثال جیسے جاءنی رجل کریم راکبن۔ اب یہاں پر راکبن حال ہے رجل سے، لیکن رجل یہاں پر صرف نکرہ نہیں ہے بلکہ نکرہ مخصوصہ ہے کہ اس کے آگے صفت آگئی کریم، تو اس کی وجہ سے یہ نکرہ مخصوصہ ہو گیا، تو اب یہاں پر تقدیم واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک صورت یہ ہے کہ حال معرفہ و نکرہ کے درمیان مشترک ہو، جیسے جاءنی رجل و زید راکبین۔ اب یہاں پر راکبین یہ حال ہے، لیکن اس کا جو ذوالحال ہے وہ رجل اور زید ہے، ان میں سے ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے، تو گویا کہ حال ان دونوں کے درمیان مشترک ہوا، تو اس وجہ سے اب یہاں پر بھی تقدیم واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک صورت یہ ہے کہ اگر حال جملہ ہے تو اس وقت بھی ذوالحال کے نکرہ ہونے کے باوجود تقدیم واجب نہیں ہوگی۔ اس کی مثال جیسے جاءنی رجل وقد راکبا، کہ اب یہاں پر یہ جملہ جو ہے قد راکبا یہ حال ہے، تو اس لیے ذوالحال کے نکرہ ہونے کے باوجود تقدیم واجب نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔